اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1191۔ اسود اور علقمہ سے روایت ہے کہ ہم دونوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان کے گھر میں۔ انہوں نے پوچھا کیا ان لوگوں نے یعنی اس زمانے کے نوابوں اور امیروں نے نماز پڑھ لی تمہارے پیچھے؟ ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اٹھو نماز پڑھ لو کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا اور امیروں اور نوابوں کے انتظار میں اپنی نماز میں دیر کرنا ضروری نہیں۔ پھر ہم کو حکم نہ کیا اذان دینے اور نہ اقامت کا۔ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو ہمارے ہاتھ پکڑ کر ایک کو داہنی طرف کیا اور دوسرے کو بائیں طرف۔ جب رکوع کیا تو ہم نے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، انہوں نے ہمارے ہاتھ مارا اور ہتھیلیوں کو جوڑ کر رانوں کے بیچ میں رکھا۔ جب نماز پڑھ چکے تو کہا اب تمہارے نواب اور امیر ایسے پیدا ہوں گے جو نماز میں اس کے وقت سے دیر کریں گے اور نماز کو تنگ کریں گے یہاں تک کہ آفتاب ڈوبنے کے قریب ہوگا، یعنی عصر کی نماز میں اتنی دیر کریں گے۔ جب تم ان کو ایسا کرتے دیکھو تو اپنی نماز وقت پر پڑھ لو، یعنی افضل وقت پر، پھر ان کے ساتھ دوبارہ نفل کے طور پر پڑھ لو، اور جب تم 3 آدمی ہو تو سب مل کر نماز پڑھو، یعنی برابر کھڑے ہو، امام بیچ میں رہے، اور جب 3 سے زیادہ ہوں تو ایک آدمی امام بنے اور وہ آگے کھڑا ہو، اور جب رکوع کرے تو اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور جھکے اور دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر رانوں میں رکھ لے، گویا میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1192۔ اس سند سے بھی گزشتہ حدیث کے ہم معنی روایت آئی ہے، مگر اس میں لفظ کا اضافہ ہے وَهُوَ راكع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1193۔ علقمہ اور اسود سے روایت ہے، وہ دونوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کیا تمہارے پیچھے کے لوگ نماز پڑھ چکے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور ایک کو داہنی طرف کھڑا کیا اور دوسرے کو بائیں طرف، پھر رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے ہاتھ پر مارا اور تطبیق کی، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو ملایا اور رانوں کے بیچ میں رکھا۔ جب نماز پڑھ چکے تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1194۔ مصعب بن سعد سے روایت ہے، میں نے اپنے باپ کے بازو میں نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھے تو میرے باپ نے کہا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ۔ کہا کہ میں نے پھر دوبارہ ویسے ہی کیا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ ہم منع کیے گئے ایسا کرنے سے، اور حکم ہوا دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا، یعنی رکوع میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1195۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث ان الفاظ تک مروی ہے کہ ہم منع کیے گئے ایسا کرنے سے، بعد کے الفاظ کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1196۔ مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے رکوع کیا تو دونوں ہاتھوں کو ملا کر رانوں کے بیچ میں رکھ لیا، میرے باپ نے کہا پہلے ہم ایسا کیا کرتے تھے، پھر ہم کو گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1197۔ مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ کے ہاں نماز پڑھی، جب میں رکوع میں گیا تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک میں ایک ڈال کر دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لیا، انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا۔ جب نماز پڑھ چکے تو کہا پہلے ہم ایسا کرتے تھے، پھر ہم کو ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا حکم ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1198۔ طاؤس سے روایت ہے کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا عقا کی بیٹھک میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ سنت ہے، ہم تو اس بیٹھک کو آدمی پر یا پاؤں پر ستم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا واہ وہ تو سنت ہے،
تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1199 معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں ہم لوگوں میں سے ایک شخص چیخا، میں نے یرحمک اللہ کہا تو لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا، میں نے کہا کاش مجھ پر میری ماں رو چکتی، یعنی میں مر جاتا، تم کیوں مجھ کو گھورتے ہو؟ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ہاتھ رانوں پر مارنے لگے، جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھ کو چپ کرانا چاہتے ہیں تو میں چپ ہو رہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ کہ میں نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی آپ سے بہتر سکھانے والا دیکھا، اللہ کی قسم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جھڑکا، نہ مارا، نہ گالی دی، یوں فرمایا کہ نماز میں دنیا کی باتیں کرنا درست نہیں، وہ تو تسبیح اور تکبیر اور قرآن مجید پڑھنا ہے، یا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا جاہلیت کا زمانہ ابھی گزرا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب کیا، ہم میں سے بعض لوگ کاہنوں پنڈتوں نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے پاس مت جا، پھر میں نے کہا بعض ہم میں سے برا شگون لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے دلوں کی بات ہے، تو کسی کام سے ان کو نہ روکے یا تم کو نہ روکے، پھر میں نے کہا ہم میں سے بعض لوگ لکیریں کھینچتے ہیں، یعنی کاغذ پر یا زمین پر جیسے رمال کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر لکیریں کیا کرتے تھے، پھر جو ویسی ہی لکیر کرے وہ تو درست ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میری ایک لونڈی تھی، جواد اور جوانیہ ایک مقام کے نام ہیں، کی طرف بکریاں چرایا کرتی تھی، ایک دن میں جو وہاں آ نکلا تو دیکھا کہ بھیڑیا ایک بکری کو لے گیا ہے، آخر میں بھی آدمی ہوں، مجھ کو بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے ان کو غصہ آتا ہے، میں نے اس کو ایک تمانچہ مارا، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ فعل بہت بڑا قرار دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1200 ان اسناد کے ساتھ بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔